بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ملاقات اور ان کے ساتھ گزرے ہوئے کچھ خوبصورت لمحات کی یادیں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ یہ کچھ عرصہ پہلے، تقریباً 2 سال پہلے، چند دوستوں کے ساتھ ملائیشیا جانے کا اتفاق ہوا اور بہت مہربانی تھی ہمارے دوستوں کی کہ جنہوں نے مینج کیا تھا کہ ہماری ملاقات انشاءاللہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے بھی ہونی۔ ہم ان کے اس علاقے میں گئے۔ پہلی حیرت تو یہ تھی کہ ماشاءاللہ اتنے بڑے پرسنالٹی، جو انٹرنیشنل پرسنالٹی ہے، وہ فلیٹس کے اندر رہ رہے ہیں۔ ہم ان فلیٹوں کی اس بستی کے اندر گئے۔ وہ عصر کی نماز کا وقت تھا۔ ہم منتظر تھے کہ ہم بالکل نماز پڑھ کے پھر ان سے ملتے ہیں۔ جب نماز کا وقت بالکل ہونے والا ہوا تو ہم نے دیکھا کہ باہر سے ذاکر نائک صاحب آئے اور سیدھے وہ امامت کے صف پہ، امامت کے مصلی پہ چلے جاتے ہیں اور پھر ان کی ابتدا میں ہم نے نماز عصر ادا کی۔ یہ بڑا خوشائن تجربہ تھا کہ انہوں نے اپنے ذمے وہاں کی امامت لے رکھی ہے۔ پھر اس کے بعد ان سے ملاقات ہوتی ہے اور ہم یہ ذہن بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم انگلش میں ان کے ساتھ کچھ گفتگو کریں گے، لیکن بڑی حیرت بھی ہوتی ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ وہ اردو ہی کے اندر ہم سے بات کا آغاز کرتے تھے۔ ہم تقریباً 16-17 لوگ تھے اور ان کے 22ویں فلور پر ان کا فلیٹ تھا۔ ان کے ساتھ ہی ہم اوپر جاتے ہیں۔ وہاں وہ بیٹھنے کی جگہ پہ جو الگ ہے فلیٹ، اس میں بٹھاتے ہیں اور بہت کمال کی بات یہ ہے کہ وہ خود اٹھتے ہیں اور ہماری خدمت کے لیے، یعنی مہمانوں کے اکرام کے لیے خود اٹھ کے، کوئی اور ایسا نہیں آتا ہیلپر ان کے لیے، بلکہ وہ مہمانوں کے اکرام میں خود پہلے کھجور لے کے آتے ہیں، پھر ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک وہ پھر پیش کرتے ہیں اور خود پیش کرتے ہیں۔ بہت زیادہ یہ متاثر کن چیز تھی الحمدللہ۔ اور اس کے بعد ان کے ویژنز، ان کے جو کرنے کے کام تھے، انڈیا میں کیا وجوہات ہوئی اور وہ انڈیا کے اندر جو تعلیمی ادارہ چلا رہے ہیں، اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے بات کی۔ جس بات نے سب سے زیادہ متاثر کیا اور میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ بات ہے کہ جب انسان، دیکھیں یہ بھی MBBS ڈاکٹر تھے، لیکن اللہ کے دین کو اتنے خوبصورت انداز میں پریزنٹ کرنے کے لیے انہوں نے بظاہر وہ اپنا سارے کا سارا فیوچر جو ہے وہ چھوڑ دیا، اپنا کیریئر چھوڑ دیا، لیکن اللہ نے پھر ان کی اس قربانی کو قبول کیا اور دنیا بھر میں ان کو عزت و اکرام سے نوازا۔ آپ سوچ لیجئے نا، اگر وہ صرف ایک انڈیا کے اندر MBBS ڈاکٹر ہوتے تو کیا عزت اور مقام ہوتی۔ بس ایک عام فرد کی طرح زندگی، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کما لیتے، بہت زیادہ کما لیتے، لیکن بس کما لیتے۔ لیکن جو عزت اور مرتبہ اور مقام اللہ نے اس ذمہ داری کے ساتھ اور اس قربانی کو قبول کرتے ہوئے دیا، یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ جب ہم اللہ کے راستے کے اندر اور اللہ کے لیے خالص ہو کے قربانی دیں گے، اپنی زندگی کے اندر کسی بھی چیز کی، اپنے مال کی، اپنی صلاحیتوں کی، اپنے وقت کی، اللہ تعالیٰ ہمیشہ قدردان ہے۔ اور وہ جو قدر کرتا ہے وہ ہماری سوچوں سے ماورا قدر ہوتی ہے۔ وہ ہمارے جو لمیٹڈ عقل ہے اس کے اندر اس کی قدر نہیں آ سکتی۔ وہ کتنا زیادہ عزت دیتا ہے، کتنا زیادہ، اور انشاءاللہ ان کو کتنا ریوارڈ ملے گا، اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اسی کو ہم اپنی زندگی کے اندر، میں نے سوچا کسی کو اپنانا ہے، اسی کو سمجھنا ہے کہ اللہ کے لیے اگر مجھے بولنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے تو مجھے اس کو اللہ کے لیے وقف کرنا ہے، کام لینا ہے اس سے۔ اگر اللہ نے مجھے مال خرچ کرنے کی صلاحیت دی ہے تو مجھے اللہ کے راستے میں بہترین خرچ کرنا ہے۔ یہ کام اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ذہنی، جسمانی، مالی صلاحیتیں ہیں، وہ اللہ کے لیے جب ہم خرچ کریں گے اور اس کا ارادہ کریں گے اور اس کے اندر اخلاص پیدا کریں گے تو اللہ سے دعا ہے اور پورا یقین والی امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کرے گا اور بڑی قدر فرمائے گا اور بڑا قبولیت کا شرف بخشے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔